السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو بہت بہترین واقعہ اسٹوری حدیث بتانے والا ہوں، اس لیے آپ تمام حضرات سے ادب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور اپنی ماؤں اب بہنوں تک ضرور شیئر کریں گے، خود بھی دیکھیں اور شیئر بھی کریں، بچوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ایک دوسرے کو ان باتوں کو پہنچانا چاہیے۔ کیا پتہ کوئی عمل کر لے تو ہم بھی ہم سب ثواب کا مستحق بنے، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، ہماری ماؤں اور بہنوں، اے عورتوں، آپ لوگ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ تو انہی عورتوں میں سے ایک عورت جو سمجھدار تھی وہ کھڑی ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو اور صدقہ خیرات کیا کرو، آخر اس طرح کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اکثر عورتوں کو، یعنی کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ دو وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وجہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو اکثر عورتیں، یعنی تعداد میں جو جہنم میں گئی ہوئی ہے، ان میں سے عورت یہ ہے کہ جو بات بات پر اپنے بچے پر لعنت کرتی ہے، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ماں کی بات وہ بچہ نہیں مانتا ہے یا نہیں مانتی ہے تو وہ فوراً لعنت کر دیتی ہے کہ یہ بچہ مر کیوں نہیں جاتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس طرح اگر کوئی لعنت کرتی ہے تو اللہ تعالی بہت سخت ناراض ہوتا ہے اور ایسی عورتوں کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو میں کثرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں جا رہی ہے، جو بات بات پر اپنے چھوٹے بچے پر لعنت کرتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ بعض مرتبہ جب عورت لعنت بھیجتی ہے تو وہ لعنت قبول ہو جاتی ہے اور وہ پڑھ کے رہتی ہے لعنت، اس لیے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا کہ اگر لعنت نہیں بھی پڑتی ہے بچے پر تو پھر وہ لعنت جو بچے پر نابالغ بچے پر عورت کی ہے تو وہ لعنت خود پر گرتی ہے، یعنی اپنے آپ اوپر آ کر رہتی ہے۔ اس لیے آپ عورتوں سے، ہماری ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ لعنت سے بچے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا یہ ہے جو میں اکثر عورتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر سے کچھ غلطی ہو گئی یا غلطی نہیں بھی ہوئی تو بیوی کے مزاج کے مطابق شوہر کام نہیں کیے تو وہ فوراً شوہر کی ناشکری کرتے ہیں اور ان کے تمام احسانات کو اور تمام اخلاقی پہلو کو بھول جاتی ہے عورتیں، اور فوراً یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ میرا شوہر میرے لیے کچھ بھی نہیں کیے ہیں، ہمیں نوکرانی کی طرح رکھتے ہیں، ہم سے کام لیتے ہیں اور میرے لیے کچھ بھی نہیں کیے۔ لیکن یہ نہیں سوچتی عورتیں کہ اس سے پہلے جتنی کتنے اخلاق سے اور ان سے پیار سے پیش آئے شوہر، اور ان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی اور ان کے لیے کتنی محنتیں کی، وہ تمام چیزوں کو عورتیں بھلا دیتی ہے، فوراً ناشکری کرتی ہے اور یہ کہنے لگتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یہ بعض عورتیں، تمام ہماری مائیں اور بہنیں ایسی نہیں ہوتی ہے، بہت سی عورتیں ہوتی ہے جو الحمدللہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ تو ان دو چیزوں سے،
इन दो चीज़ों से हमारी माओ और बहनों को बचना चाहिए। एक तो बच्चे पर लानत ना करे बात बात पर कि मर जाओ, ढह जाओ, हलाक हो जाओ, इस तरीके से लानत नहीं करना चाहिए। वो लानत बाज़ मर्तबा कबूल हो जाती है और अगर कबूल नहीं हुई तो अपने ऊपर आकर रहती है। दूसरी ये कि अपने शौहर से अगर कोई गलती हो गई या कुछ ऐसी आपके खिलाफ बात हुई तो नाशुक्री और उनके बुराइयां ना करें, इससे भी बचना चाहिए। इन दो वजूहात से जहन्नम में कसरत के साथ औरतें हैं। और एक और हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब मेराज में गया तो औरतों को कसरत के साथ जहन्नम से पाया। उनमें से वह औरतें हैं जो बेपर्दा सड़कों पर निकलती है गैर मर्दों को दिखाने के लिए और माइल करने के लिए और बन सवर कर निकलती है। नियत ये होती है कि गैर मर्द हमें देखे। तो ऐसी औरतें भी जहन्नम में बहुत तादाद के साथ है। देखिए, बनिए सवरिए लेकिन अपने शौहर के लिए और गैर मर्द को दिखाने के लिए नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।